پاکستان اس وقت امریکہ نے جو ان کا امیگرنٹ ویزا کیٹیگریز ان میں انہوں نے چائنا اور انڈیا کا بیک لاگ پہ ڈالا ہوا ہے. ایک ایسا پروگرام جس میں انڈیا کا 12 سال کا بیک لاگ ہے اور پاکستان کا 0 ڈے کا بیک لاگ ہے. دیر از نو 0 ڈے بیک کا لاگ. بیک لاگ. دیر از نو بیک اوکے لاگ ایٹ آل. اوکے. سو ہمیں ہمارے کئی ایسے پروگرام ہیں جن میں پاکستان کو کافی ایڈوانٹیج ہے اسٹل. ایڈوانٹیج ہے. یا بہت کم اماؤنٹ انویسٹ کر کے امریکہ کا گرین کارڈ وداؤٹ اینٹرنگ فرسٹ ٹائم امریکہ انٹر ہوں گے. جس دن انٹر ہوگا ان کا گرین کارڈ ایشو ہو جائے گا. باقی پروسیس ان کا آؤٹ سائڈ یو ایس سے ہونا ہے کسی جاب آفر ریکوائرمنٹ کے بغیر. سو جہاں پہ کچھ لوگ اپلیکینٹس جہاں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں پرابلم ہوتا ہے وہ مثلا کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے اور کنسلٹنٹ کہتے ہیں اوکے کوئی بھی لائک لائر اور کنسلٹنٹ کیونکہ آپ کی بیچلر ڈگری ہے بعد میں آپ کا 5 ایئر کا ایکسپیرینس ہے آپ اپلائی کریں. ایلیجیبل تو ہیں بٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کین دے کوالیفائی ادر ریکوائرمنٹس. مثلا ان کا کام نیشنل امپورٹنس بھی رکھتا ہے امریکہ کے لیے, سبسٹینشیل میرٹ بھی رکھتا ہے, وہاں پہ اپنے کام کو وہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کہ یہ وہاں پر جا رہے ہیں تو وہاں کی اکانومی کو بہتر کریں گے. جو اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز, آج کل پاکستان میں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بھاگنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اچھے مستقبل کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور اچھی بات بھی ہے تاکہ وہاں جا کے وہ لوگ پاکستان کا نام روشن کریں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب پاکستان سے کوئی بندہ باہر جاتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ وہ برانڈ ایمبیسڈر ہے, وہ وزیر ہے, وہ صدر ہے, وہ اس ملک کا ایک برانڈ ہے, اور وہاں جا کے اس چیز کا خیال رکھے. خیال رکھنے کے لیے جب آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو اس سے پہلے ایک اور مسئلہ آئے گا کہ وہاں پہ جانا کیسے ہے. خاص طور پہ جو امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جب ٹرمپ آئے ہیں تب سے بہت کنفیوژن ہے, کیونکہ امیگریشن کے حوالے سے بہت مختلف لاز بن رہے ہیں اور بار بار بن رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں اس میں پاکستان کا نام آتا ہے نہیں آتا, لیکن مختلف ملکوں کے لیے اب مختلف بریکٹس بن چکی ہوئی ہیں. اسی لیے ہم نے آج پلان کیا کہ ایک ایسے ایکسپرٹ سے بات کی جائے جو آپ کو یہ سارے مسائل بتا سکے کہ یار کس ملک میں کس طرح سے جایا جائے, اور خاص طور پہ جو امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کس طرح سے جایا جائے, اور وہاں پہ کیسے کون کون سے ویزاز ہیں جو آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں, اور کون کون سی پریشانی ہیں جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں یہاں پہ جس کی وجہ سے ہمارے ویزاز جو ہیں یا ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں, باؤنس کر جاتے ہیں. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے ڈاکٹر صغیر عباس صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں جس کا بورڈ دیکھتا ہوں نا کہ یہ امیگریشن ایکسپرٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہی سیویئر ہے اور اسی نے مجھے بچا لینا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہی مجھے لٹا دیتا ہے. تو کون سے پیرامیٹرز ہیں ایسے کہ جسے پتا چلے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, یا آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہوگا جج کریں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ہی جینوین اینڈ ہی سد وائز. جی بالکل. اچھا دیکھیں ایک چیز ہوئی کہ اگر پیپل اینشیس ہوتی ہیں جب جاتے ہیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہو سکے اور اس کے لیے آمادہ بھی ہوتے ہیں کہ پیسے لگتا ہے جتنا بھی, سم ٹائم لوگوں بگ اماؤنٹس نکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری انلیس ان کے ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں صحیح سے کبھی بھی امیگریشن نان امیگریشن ایون وزٹ ویزا تک بھی گرانٹ نہیں کرتے. سو ان کو ڈن بیسز اور اس طرح کے ٹرم سے پہلے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ان کی ایکسپرٹیز کنسلٹنٹ کی ہیں کتنی. سیکنڈ تھنگ کیسے جج کریں, ان کا کوئی سکور پر چل جاتا ہے. سر دنیا میں تو سکورز ہوتے ہیں نا کہ یار یہ اتنے سٹارز کا بندہ ہے یہ. جی ایک چیز تو یہ جو بز مارکیٹنگ ہے اور ادر ویز ہیں ریویوز ہیں پتہ کر لینا ایک انیشیل سورس تو وہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ خود بھی جو پرسن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس پروسیس کی سوجھ بوجھ خود پہلے سارا حاصل اس کریں, پہ نہ ڈال دیں, سارا اس پہ نہ ڈال دیں, کچھ سوجھ بوجھ رکھیں دیکھیں. اینڈ نیکسٹ یہ کہ اس کے بعد جب پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کو لیڈ نہ کر رہا ہو, آپ کو اسسٹ کر رہا ہو. یا کنسلٹنٹ کا بیسیکلی کام ہی ہے کہ آپ کے جو کچھ ٹف جابس ہیں وہ آپ کے لیے آسان کر دے. ہمارا ایک کلچر یہ بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کنسلٹنٹ کو کہہ دے تو سب کچھ وہ کرے اور وہ کر کے دے دے. اب ہم سب کچھ جب اس پہ ڈالیں گے ہم خود انوالو نہیں ہوں گے تو پاسبلٹیز ہیں کچھ ایسے معاملات ہو جائیں. اینڈ تھرڈ تھنگ لیگل میٹرز ہیں, باقی ساتھ ریٹن میں کانٹریکٹس وہ چیزیں کرانا ضروری ہیں. اب اے آئی کی وجہ سے بھی آپ کو ایک چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, کچھ گوگل کرتے ہیں تو بہت سی پالیسیز کا پتہ چل جاتا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے. مثلاً ایک کوئک ایگزامپل دوں, امریکہ کا ایک پروگرام ہے ڈائیورسٹی ویزا لاٹری. ہر سال تقریباً امریکہ 55,000 امیگرنٹ ویزا گرانٹ کرتا ہے تھرو دس پروگرام.
پاکستان اس پروگرام سے انفارچونیٹلی ایکسکلوڈیڈ ہے, شامل نہیں ہے. نہ کریں سم ٹائم وی ریسیو پیپل کانٹیکٹ اس کہ ہمیں ای میل ریسیو ہوئی ہے ہم کہ نے آپ کا ٹرمپ نام صاحب کو ویزا نہیں دینا ہے اس آپ بار کا no, there are a lot more visas, a lot more. ابھی ہاں اس کے علاوہ بہت سے آپشن ہیں جو کہ ہمارے لیے اویلیبل ہیں. پاکستان اس وقت امریکہ نے جو ان کا امیگرنٹ ویزا کیٹیگریز ہیں ان میں انہوں نے چائنا اور انڈیا کا بیک لاگ پہ ڈالا ہوا ہے. ایک ایسا پروگرام جس میں انڈیا کا 12 سال کا بیک لاگ ہے اور پاکستان کا 0 ڈے کا بیک لاگ ہے. there is no backlog at all. سو ہمیں ہمارے کئی ایسے پروگرام ہیں جن میں پاکستان کو کافی ایڈوانٹیج ہے اسٹل. یا اس طرح سے E2 انویسٹر ٹریٹی ویزا ہے نان امیگرینٹ, اس میں بھی پاکستانیز کو فائدہ ہو سکتا ہے. سو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ انیشیل خود انفارمیشن لیں اینڈ رائٹ پیپل چوز کریں, لوگوں سے پتہ کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ کو سیکیور وے سے انویسٹ کریں. فار ایگزامپل ہم کچھ امیگرینٹ ویزا پروگرامز ہیں ان کے, امریکہ 1,40,000 گرین کارڈ ہر سال دیتا ہے. ان کا ایک پروگرام ہے امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگری, اس کے آگے فردر 5 کیٹیگریز ہیں, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5. تو اس میں اب ان کا ایک بڑا فیمس NIW AB2 پروگرام ہے جس میں انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ ایک بیچلر ڈگری ہولڈر اور اس کے بعد پروگریسو 5 ایئر کا ایکسپیرینس ہو, اینڈ دین سرٹن ادر ریکوائرمنٹس ہیں کہ اپنے کام وہ جسٹیفائی کریں کہ جو وہ ڈگری ہے, جو وہ ورک ایکسپیرینس ہے ان کا, وہ اس کی بیسس پر امریکہ کو بینیفٹ دیں گے, امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں کام کر سکیں گے, اپنے کام کو امریکہ میں کنٹینیو کر سکیں گے, ان کے کام کا سبسٹینشیل میرٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹس پورے کرتے ہیں تو پھر نہ لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ کوئی فائنانس کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ ہی اس کے بارے میں اویئرنیس کم ہے. آج تو بڑی ہے انفارچونیٹلی. یا سو بہت سے پروفیشنلز ہمارے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, ریسرچرز ہیں, IT کے پیپل ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے لیے ایسی اپرچونیٹی ہے کہ انہیں بہت کم اماؤنٹ انویسٹ کر کے, وی کین ڈسکس فی اسٹرکچر ایز ویل, بہت کم اماؤنٹ انویسٹ کر کے امریکہ کا گرین کارڈ وداؤٹ اینٹرنگ, فرسٹ ٹائم امریکہ انٹر ہوں گے, جس دن انٹر ہوگا ان کو گرین کارڈ ایشو ہو جائے گا. باقی پروسیس ان کا آؤٹ سائڈ USA ہونا ہے, کسی جاب آفر ریکوائرمنٹ کے بغیر. یہ جانے سے جاب آفر ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور یو ہیو ناٹ ایون لینڈڈ. یس آپ کا سارا پروسیس یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا دا ڈے یو لینڈ USA, تو اس دن آپ کو وہ گرین کارڈ اسی دن ایشو ہو جاتا ہے. ریسٹ آف دا پروسیس آؤٹ سائڈ USA کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اپنے ملک سے پاکستان سے آپ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی ہاں. اب ان کی اس میں اور اس کا آپ کہہ رہے ہیں بیک لاگ نہیں ہے, اس میں بیک لاگ ختم ہو چکا ہے, ختم ہو چکا 0 days ہے. سو اس میں یہ EB1 ایک کیٹیگری ایکسٹرا آرڈینری پیپل کے لیے ہے, اس میں اکیڈیمیا کے لوگ ہیں یا بزنس کمیونٹی کے ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں جو ٹاپ ریٹڈ ہیں, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. فاسٹ ٹریک پروگرام ہے. اس طرح سے EB2 کیٹیگری, EB2 میں جو فیمس ہو چکا ہے ورلڈ وائڈ, دیٹ از نیشنل انٹرسٹ ویور EB2, NIW EB2. یہ ایسا پروگرام ہے جس میں جیسا کہ نیم انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سرٹن ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا بیچلر ڈگری ہے اور اس کے بعد 5 ایئر کا پروگریسو ایکسپیرینس ہے, یا اگر ماسٹر ڈگری ہے 18 ایئر ایجوکیشن ہے تو پھر ایکسپیرینس کی جو ریکوائرمنٹ وہ ایگزامپٹ ہو جائے گی. PhD ڈگری ہے تو ایڈوانٹیج ہے. تو اس کی بیسس پر NIW EB2 نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام کے لیے اپلائی کریں گے. سو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ مینشن ہے کہ بیچلر ڈگری اور 5 ایئر کا ایکسپیرینس ہے. سو جہاں پہ کچھ لوگ اپلیکینٹس جہاں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں, پرابلم ہوتا ہے, وہ مثلا کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے اور کنسلٹنٹ کہتے ہیں اوکے کوئی بھی لائک لائر اور کنسلٹنٹ, کیونکہ آپ کی بیچلر ڈگری ہے, بعد میں آپ کا 5 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, آپ اپلائی کریں. ایلیجیبل تو ہیں بٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کین دے کوالیفائی ادر ریکوائرمنٹس. مثلاً ان کا کام نیشنل امپورٹنس بھی رکھتا ہے امریکہ کے لیے, سبسٹینشیل میرٹ بھی رکھتا ہے, وہاں پہ اپنے کام کو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کہ یہ وہاں پر جا رہے ہیں تو وہاں کی اکانومی کو بہتر کریں گے, جی کنٹریبیوٹ کریں گے. ادروائز صرف یہ کہ جیسے میڈیکل ایگزام میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ FSC میں, انٹرمیڈیٹ میں, A لیولز میں لیٹس سے آپ کے 60% مارکس ہیں تو ہم ایڈمیشن میں جو انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ گارنٹی این ایڈمیشن. ہاں بالکل صحیح, اٹس جسٹ لائک دیٹ. سو یہاں کیئرفل ہونا ہے اپلیکینٹ کو کہ آئے ان کے واقعی پروفائل اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ امریکہ کے اس پروگرام میں کوالیفائی کر پائیں گے. بہت سے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, بہت سے PhD ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ بہت اچھے سے کوالیفائی کر سکتے ہیں. بیچلر ڈگری ہولڈر جن کا پھر زیادہ ایکسپیرینس ہو, IT کے پیپل ہیں, 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور ایکسپیرینس بھی نارمل سے نہیں ہے, کچھ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو IT کی فیلڈ میں مثلاً بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں یا نرسنگ میں یا کسی اور شعبے میں کچھ بہتر کام کیا یا کنٹریبیوشن ہے, اس بیسس پر وہ ٹرائی کریں. ادروائز اپنے پیسے ضائع نہ کریں کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا کر کسی سے. کنسلٹنٹ ہیز ٹو بی آنیسٹ ٹو ہم ایز ویل. یس یہ تو بالکل ایسا.
आलो हमें इसके बारे में पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए मुल्क में, बाकी भी आलो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती भी है, बना भी चुकी है, एंड FIA भी काफ़ी इसमें एक्टिव रहते हैं। सो की फैक्टर ये है कि अपना पैसा इतनी जल्दी कहीं इन्वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। कोई भी मुल्क, अमेरिका भी गारंटी नहीं देता, एक कंसल्टेंट को भी गारंटी नहीं देनी चाहिए कि मैं केस अप्रूव करा के दूंगा, करवा के दूंगा, हाँ एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, ये तो जज ने करना है हाँ, अप्रूव। कोई ना कोई ग्लिच कहीं या ना कहीं किसी या मौके पे भी आ सो सकता है। कंसल्टेंट का बेस्ट रोल ये है कि काम को आसान बनाए, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूड करके केस विन कराने की कोशिश करें। सो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस तरह से इनका एक और प्रोग्राम है, EB3 कैटेगरी है। अब ऐसे लोग जो EB1 EB2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसमें 10,000 ग्रीन कार्ड EB3 कैटेगरी थ्रू अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, अनस्किल्ड, पीपल दे ओके डोंट हैव एनी डिग्री ओके डिप्लोमा, ओके, अनस्किल्ड हैं, वो कर सकते हैं। फॉर स्पेड वर्क और समथिंग, या कुछ उसमें भी, कुछ बेसिकली भी, हर साल हाँ 10,000 ग्रीन कार्ड स्किल्ड अमेरिका स्टाफ, उसके लिए देता है। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में शामिल है, असल में ये तो पूरी दुनिया के लिए है, ये जो है पूरी दुनिया से 10,000 पिक करते हैं। जी, उनका एक्चुअली मैं इसको मज़ीद बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने टोटल EB3 कैटेगरी में 40,000 ग्रीन कार्ड रखे हुए हैं, ओके तो अच्छा, उसमें से 10,000 अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए और 30,000 स्किल्ड वर्कर्स स्किल्ड के लिए। वर्कर, अब ओके स्किल्ड में कोई बैचलर डिग्री होल्डर है, कुछ भी कर रहा है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो EB1 EB2 पे नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो EB3 कैटेगरी अमूमन जिनके प्रोफाइल नॉर्मल हैं, वो EB3 पे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट होती है, बट वो वहाँ से जब लॉयर्स के थ्रू केस करते हैं, तो लॉयर्स डू मैनेज दैट। सो उनका वो ओके, जो स्किल्ड वाला जो है रिक्वायरमेंट, वो वहीं से पूरी हो जाती पूरी है। हो जाती है, या ओके सो ओके, बहुत से लोग जिनके पास मसलन कोई वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बैचलर डिग्री के बाद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता NIW EB2 का या EB1 का, दे मस्ट थिंक अबाउट EB3 कैटेगरी। सो अमेरिका EB1 के लिए भी 40,000 ग्रीन कार्ड हर साल देता है, EB2 के लिए भी, EB3 के लिए भी। इस तरह से एक और EB4 कैटेगरी है, उसमें कुछ जो लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मसलन UN वगैरह, उनके लिए काम कर रहे हैं, रिलीजियस पीपल, मौलवी हजरात हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड अवेलेबल होते नॉट हैं करें, अच्छा, EB4 कैटेगरी वाह 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 वाह, या चिल्ड्रन, जिनको जो कि मतलब स्पेशली सिर्फ चिल्ड्रन जो असॉल्ट का शिकार हुए हों, उनके लिए सिर्फ ये EB4 कैटेगरी before, उनके लिए अवेलेबल है। इस तरह से एक EB5 कैटेगरी, आल दो दैट इज़ फॉर रिच पीपल, उसमें $1 मिलियन 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें भी ये ग्रीन कार्ड मिल ग्रीन जाता है। कार्ड, सो इन पूरी तमाम 5 कैटेगरीज हैं, जो although there are 23-24 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज, बट उनमें से जो अभी हमने 5 डिस्कस किए हैं, इनमें अमेरिका इनके लिए एनुअली एटलीस्ट 140,000 1,40,000 ग्रीन कार्ड्स देता है। उसमें जो पर कंट्री लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट पर ईयर, वो 7% ऑफ द कोटा है, 7%। 7% जी हाँ, मसलन अगर ये कि हम ये कहते हैं कि 40,000 ग्रीन कार्ड EB1 के हैं, 40,000 EB2 के हैं, 40,000 EB3 के हैं, तो इनमें से अब 7% जो ग्रीन कार्ड है 40,000 वो, में से हाँ 7% 7%, वो एक पर कंट्री लिमिट है। पर कंट्री, ओके और इसमें और एडवांटेज ये है कि इन प्रोग्राम्स में कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं EB5 के अलावा बाकी में लैंग्वेज, फाइनेंस या एज लिमिट नहीं है। नहीं है, 80 साल का फ़र्द भी इसके लिए एलिजिबल है, 90 एलिजिबल हो साल का सकता फ़र्द भी एलिजिबल है। सो कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आइल्स, टॉफल, इंग्लिश, कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। ना ही कोई फाइनेंस शो कराना है कि हमारे पास इतना बजट है, इतने पैसे हैं बैंक अकाउंट्स, नथिंग एट ऑल। और चिल्ड्रन, ये फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, तो एप्लीकेंट, उनके स्पाउस और उनके चिल्ड्रन जो कि 21 ईयर्स से कम एज के हैं। समटाइम लोगों को होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि शायद 18 ईयर है, बट इन USA दिस इज़ 21 ईयर्स। 21 जी, इयर्स, ओके 21 साल से कम उम्र जो चिल्ड्रन हैं, अनमैरिड हों, वो सब एलिजिबल होती हैं ये ग्रीन कार्ड लेने के लिए। इसी तरह से इनके फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उसमें अमेरिका हर साल 226,000 2,26,000 इमिग्रेंट वीज़ाज ग्रांट करते हैं। सो आपने सुना होगा अक्सर ये होता है कि जो सिटीजन हैं अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को, बहन भाइयों को, उनको स्पॉन्सर किया, आल दो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जो स्पॉन्सर कैटेगरी है, मतलब मैं सिटीज़न हूँ, तो मैं अपने भाई बहनों को और उनके स्पाउसेस को, उनके बच्चों को भी मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ। स्पॉन्सर कर सकते सो हो, बट वाह, उसमें टाइम लगता है, वो कैटेगरी टाइम टेकिंग है। बट जो ये कैटेगरीज हमने पहले डिस्कस की हैं, तो इनमें टाइम कम लगता है। इस वक्त पाकिस्तान में हम कुछ चीज़ें जो इमिग्रेंट वीज़ा पे पॉज लगा हुआ, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आल दो इसमें गुड न्यूज़ है कि अमेरिका ने 3 महीने पहले इमिग्रेंट वीज़ा पे पॉज लगाया था 75 कंट्रीज़ पे, बट उन्होंने मेंशन किया था कि हम
جو پبلک چارج کیٹیگریز ہیں، ایسی کیٹیگریز جو امریکہ کی اکانومی پہ برڈن ہے، جن کے تھرو لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں بٹ وہاں کی اکانومی پہ برڈن ہے، ان کو ہم فلٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے. سو اب ہم جو بات کریں EB1 جو کیٹیگری کنٹریبیوٹ نہیں کر جو رہے، نہیں جو کر رہے، لائبلٹی جی بن چکے. لائبلٹی بن چکی. یس یس. میک سینس. اب یہ جو ہم EB1 کی بات کر رہے ہیں، EB2 ان کی ریکوائرمنٹس ہی ایسی ہیں کہ آلریڈی اپلیکینٹ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں کی اکانومی کو بہتر کروں گا. I'm coming with a potential. میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس ورک ایکسپیرینس ہے، میرے پاس پبلیکیشنز ہیں، سائٹیشنز ہیں، میں نے ڈفرینٹ رولز پلے کیے ہیں، اپنے گیم میں اچھا نام ہے انڈسٹری میں واٹ ایور. سو آلریڈی میں وہاں پر آ کر کنٹریبیوٹ کروں گا. وہ یہ جسٹیفائی جب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب پٹیشن اپروو ہوتی ہے تو اس پٹیشن اپروول کا مطلب یہ ہے دا اپلیکینٹ ہیز جسٹیفائڈ سکسیزفلی، اس نے یہ بتا دیا کہ میں امریکہ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تبھی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ایک جج نے اس کی پٹیشن اپروو کی ہے. یہ سیلف پٹیشن پروگرام ہے. سو پہلا اسٹیپ ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے، اس میں مین اپلیکینٹ نے ہی اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے. اسپاؤس اور بچوں کا فرسٹ اسٹیپ پہ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے انفارمیشن دینے کے. تو اس میں ایک نارمل ٹریک ہے جس کی فیس $1015 ہے، 3 لاکھ روپے پاکستانی وہ بنتے ہیں. اور ان کو ڈگری ایکویولنس لینے ہوتے ہیں، اگر ڈگری امریکہ سے نہیں ہے تو پھر $100 تقریباً وہ کاسٹ ہے. اور اگر اس کو پریمیم پہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آلدو $3000 ایڈیشنل اماؤنٹ ہے، 8.5 لاکھ روپے بنتے ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جو فیس ہے. بٹ 45 ڈیز میں رزلٹ آ جاتا ہے. اوکے 45 ڈیز میں. سو یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا، پٹیشن اپروو ہو گیا. اب سیکنڈ اسٹیپ جو ہے اس میں اس کو کونسلر پروسیسنگ یا امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ کہتے ہیں. اگر آؤٹ سائڈ USA وہ اپلیکنٹ باہر رہ رہے ہیں، اگر ان سائڈ USA رہ رہے ہیں تو اس سیکنڈ اسٹیپ کو وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یا فارم 485 انہوں نے سبمٹ کرانا ہوتا ہے. وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ان سائڈ US ہیں، باہر والوں کے لیے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یا فارم 485 کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر ہم بات کریں کونسلر پروسیسنگ کی، امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ کی، امریکن ایمبیسی یا کونسلیٹ میں یہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے امیگرینٹ ویزا کا. یہاں پہ اسپاؤس اور چلڈرن جو کہ 21 ایئر سے کم ایج کے ہیں، ان سب کے لیے اپلائی کرے گا اپلیکینٹ. اوکے. اور اس کی فیس $350 جن کے 1 لاکھ روپے تقریباً بنتی ہے پر اپلیکینٹ. جی اس پورے پروسیس کی اتنی فیس ہے. That's all about it. Yeah, that's about it. مائنرس ایک اور ہوتا ہے جب ہم گرین کارڈ کے لیے ہم نے جب فائنل ہوتا ہے گرین کارڈ کی اپنی ایک فیس، جیسے ہم پاکستان میں CNIC بنواتے ہیں دوسرے، انہوں نے گرین کارڈ کی $235 پر پرسن فیس رکھی ہوئی ہے. تو پہلے ٹو اسٹیپ پروسیس ہے. پہلے 2 اسٹیپس پہ EB1 EB2 پہ کر جاتی ہیں. اتنی فیس بھر کے اپنی وہ پٹیشن یا کنسلٹنٹس یا لائرز وٹ ایور دے چارج، وہ ایک اندر فیکٹر ہے. بٹ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا اتنا فیس اسٹرکچر ہے. اور EB3 میں یہ ہے کہ وہاں پہ فرسٹ اس میں ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ لیبر سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے امریکہ میں، پہلے اس کے اپروول لینا ہوتا ہے اور اس میں پھر ان کو اسسٹنس لائر سے لینی پڑتی ہے. نارملی ہے کہ لائرز وہاں پہ $18,000 سے $22,000 ٹوٹل فیس چارج کر رہی ہیں، جو کہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ روپے بنتی ہے. بٹ اس میں امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی اپنی کافی ساری فیس ہے، کافی ساری فیس ہے. جی لائر کی فیس ہے، اور وہ جو کمپنی سے ان کے امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ نکلواتے ہیں یا وہ بھی ہے. تو سم ٹائم پیپل آسک کہ اوکے ہم وزٹ ویزا کے لیے کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہیں، اس نے کہا کہ وزٹ ویزا میں آپ کا ڈن بیسس پہ کرا دیتا ہوں امریکہ کا، تو 50-60 لاکھ روپے لوں گا. کوئی کینیڈا کے 25 لاکھ. ان امریکن ایمبیسیز، کینیڈین ایمبیسی، کسی بھی ایمبیسی میں ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو کسی وجہ سے کوئی آفیسر اور اینی پرسن ان سائڈ ورکنگ ان سائڈ کین ہیلپ ان دیٹ. کوئی بھی ایسا پروسیس نہیں ہے. امریکہ کے وزٹ ویزا کا ایک فارم DS-160 فائل ہوتا ہے، اس کی فیس $200 ہے. پیپل کین اپلائی دیم سیلز. اگر کنسلٹنٹ کسی پاس جاتے ہیں تو مائنر سی وہ فیس لے کے اپلائی کریں گے. واٹ از دی پروسیس اگر کسی نے وزٹ کے لیے جانا ہے تو؟ ہاں وزٹ ویزا میں ان کا ایک بڑا امریکہ کا بہت آسان سا پروسیس ہے. یہ فارم DS-160 فائل ہوتا ہے، $190 سم تھنگ اس کی فیس ہے، وہ پے کرنی ہے. اور فارم میں بس مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس پرپز کے لیے ہم جا رہے ہیں. B1 B2 یہ اس کو ویزا کو B1 B2 ویزا کہتے ہیں. ادھر بزنس کے پرپز سے جا رہے ہیں یا پھر ٹورزم میڈیکل اس وجہ سے. سو کلیئر پرپز وہاں پہ مینشن ہو. ایون دے ڈونٹ آسک آپ کے پاس فنڈس کتنے ہیں، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سو مین فیکٹر یہ کہ ہم ٹائز شو کریں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو ہم پاکستان واپس آئیں گے، کسی پرپز سے جا رہے ہیں یا. اور اس میں یہ کہ پھر امریکن ایمبیسی میں انٹرویو ہوتے ہیں. if they feel comfortable it's done. Yes, that's it. There is no other way کہ وہ آفیسر کے اگر ہم وہ سیٹسفائی کر پاتے ہیں انٹرویو کے دوران. they should be very honest. اپلیکینٹ کو بالکل کلیئرلی ایوری تھنگ بتانی چاہیے without any hesitation. بالکل honest. First key criteria is to be honest, to remain honest over there. Simple is that. آفیسر کو سچ بتانا، چلاکیاں نہ کریں ان کے سامنے، وہ بہت پکے ہیں. سو وہ کی فیکٹر ہے اور اس کی بیسس پر ان کو ویزا لگ سکتا ہے.